مسز پارٹنر۔ اسکرین پہ یہ نام جل بجھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کسی بھی لوگوں کے نمبرز اصل ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا۔ حماد پارٹنر کے نام سے اور اس کی منگیتر ثانیہ جو ان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی مسز پارٹنر کے نام سے اس کے فون میں موجود تھے۔ ہیلو، اس نے کان سے فون لگایا۔ پہلے کسی کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بن چکی تھی۔ بہت سی عادات جو ان 12 سالوں نے اسے دی تھیں۔ تم کہاں ہو؟ میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ بس آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے کی طرف آیا۔ گارڈ نے کافی رکھائی سے اس سے شناخت طلب کی۔ آج واقعی حد سے زیادہ سختی تھی۔ ایسے مواقع پہ جو کم ہی آتے تھے وہ اپنی اصل شناخت ہی دکھایا کرتا تھا۔ اس نے اندرونی جیب سے والیٹ نکالا، اسے کھولا اور اندر والیٹ کے ایک خانے میں پلاسٹک کور میں مقید کارڈ کچھ اس طرح سے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا، مگر تصویر ایجنسی کا سہ حرفی مخفف اور وہ مشہور زمانہ پھول بوٹوں سے مزید 4 چوکھٹوں کا نشان واضح تھا۔ گارڈ کی اتنی ابرو سیدھی ہوئیں، ایڑیاں خود بخود مل گئیں اور سر کہتے ہوئے اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر راستہ دیا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ والیٹ واپس رکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تو اسے یہ عیش بہت اچھے لگتے۔ لابی میں داخل ہوتے ہی اس نے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت، فانوس اور دیواروں کے کونوں میں لگے سیکیورٹی کیمروں کا جائزہ لیا۔ کتنے کیمرے تھے، ان کا رخ کیا تھا، ڈیوٹی پہ کتنے گارڈز موجود تھے، اگر آگ لگ جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو تو فائر ایگزٹ کس طرف تھی، اور اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جانچ کر وہ لابی میں موجود صوفوں کی جانب بڑھ گیا جدھر ثانیہ ایک صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ سفید دھاریوں والی شلوار قمیص پہ سیاہ سویٹر پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ، گہرے بھورے بالوں کی اونچی پونی اور اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی ثانیہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شناسائی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی، ان سے جونیئر تھی، مگر حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بھی جواباً ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ وہ 2 صوفے آمنے سامنے لگے تھے، درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی جس پہ ثانیہ کا سیاہ پاؤچ رکھا تھا۔ ایک قدرے بڑا پرس بھی ساتھ پڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو اور کب سے ہو ادھر؟ وعلیکم السلام، فائن تھینکس، زیادہ دن نہیں ہوئے، کام سے آیا تھا۔ وہ مد مقابل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا۔ وہ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا، تعداد اس نے نہیں بتائی۔ دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ تھا تمہارا کام۔ اس نے بیٹھتے ہوئے ابرو سے سیاہ پاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ جیہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جتنا کر سکی کر دیا، تمہاری معلومات ٹھیک تھیں۔ وہ سفارت خانے کی کار استعمال نہیں کرتی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی وہ اسے دھیمی آواز میں امریکی سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کے متعلق بتا رہی تھی، جو ویزا سیکشن کی ہیڈ تھی اور بھارتی نژاد امریکی شہری تھی۔ اسے سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کے متعلق چند معلومات درکار تھیں اور وہ بھی بہت جلد، اس لیے اس نے صبح ثانیہ کو فون کیا تھا۔ ثانیہ تمام ضروری چیزیں لے آئی تھی اور اب زبانی بریفنگ دے رہی تھی۔ یو نو واٹ، وہ امریکی سفارت خانے کی ان گاڑیوں میں سے کوئی گاڑی استعمال نہیں کرتی جو ہر وقت اسلام آباد میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ویسے ان گاڑیوں کی تعداد تقریباً 150 ہے۔ 140، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ تصحیح کی۔ ثانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ہمیشہ اس سے زیادہ باخبر رہتا تھا۔ بہرحال وہ ان میں سے کسی گاڑی پر سفر نہیں کرتی، کیونکہ اس کو ایک جگہ کہتے سنا گیا تھا کہ ان 150-140 گاڑیوں میں سے کسی ایک کا دروازہ بھی کھلے تو ایمبیسی کو خبر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے ایمبیسی کی گاڑیوں سے چڑ ہے، اور یہ بھی کہ ان کی اتنی سخت سیکورٹی ڈی سی میں نہیں ہوتی جتنی اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود امریکی سفارتکار خود کہہ کہہ کر اپنی پوسٹنگ اسلام آباد کرواتے ہیں، کراچی سے بھاگتے ہیں، مگر اسلام آباد تو ان کے لیے جنت ہے۔ چند منٹ وہ دونوں سفارت خانے کی باتیں کرتے رہے، نام لیے بغیر، بے ضرر سی باتیں۔ پھر لمحے بھر کو جب دونوں خاموش ہو گئے تو ثانیہ نے موضوع بدلا۔ کوئی اور کام بھی ہے اسلام آباد میں؟ اس نے سرسری سا پوچھا، مگر وہ جانتا تھا وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، 2 دن بعد میرے کزن کی مہندی ہے اور ممی چاہتی ہیں کہ میں وہ اٹینڈ کروں۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ پتلیاں سکیڑے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔
وہی تیکھا انداز جو ان کے ہم پیشہ افراد میں کثرت سے پایا جاتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں، بس میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا۔ ملو گے نہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تمہارے ماموں کے گھر، اس طرح اس بیچاری لڑکی کی زندگی تو مت لٹکاؤ، یا نبھاؤ یا چھوڑ دو۔ یہ بات کے اختتام پر اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ جہان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ثانیہ کے لیے یہ تبصرہ کرنا کتنا آسان تھا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، ممی بہت ہرٹ ہوں گی۔ ایک ہی تو صورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے ایک ہو جائیں۔ یہ راستہ میں کیسے بند کر دوں؟ تو پھر نبھاؤ۔ کتنے عرصے سے تم اس بات کو لٹکا رہے ہو؟ جا کر مل لو نا اپنے ماموں سے۔ میں ان کے گھر جاؤں، ان سے ملوں، ان کے ساتھ تعلقات پھر سے استوار کروں؟ میرا دل نہیں چاہتا یہ سب کرنے کو، اس نے بے بسی سے سر جھٹک کر کہا تھا۔ اپنے ملک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بس یہی وہ مقام تھا جہاں وہ اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ دیکھو جہان، انسان اپنا کیا بہت جلد بھول جاتا ہے، وہ بھی بھول چکے ہوں گے۔ تم جاؤ اور ان کو ایک مثبت اشارہ دو، اس سے وہ یہ جان لیں گے کہ تم اور تمہاری ممی ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہو۔ وہ تمہیں بہت اچھا ویلکم دیں گے۔ وہ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، گویا سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں رشتہ نہیں نبھاؤں گا، میں کیوں ان کو دھوکہ دوں؟ کیوں ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کروں؟ دیکھو، میں جھوٹ بول کر شادی نہیں کروں گا، اور سچ جاننے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے میری شادی نہیں کریں گے۔ بات پھر وہیں آ جائے گی کہ ممی ہرٹ ہوں گی۔ وہ شدید قسم کے مخمصے میں تھا، یا شاید وہ مسئلہ حل ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ چیزیں ویسی ہی ہوں جیسے تم سوچ رہے ہو۔ تم انہیں بتانا کہ تم کیا جاب کرتے ہو، اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، اور یہ کہ تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جہان نے نفی سے سر ہلایا۔ لابی میں پس منظر میں دھیما سا بجتا میوزک جیسے ایک دم سے بہت تلخ ہو گیا تھا۔ تم میرے ماموں کو نہیں جانتی، وہ ذرا سی بات پہ ایشو بنانے والے لوگ ہیں۔ وہ اس بات کو ایشو بنا لیں گے کہ ہم نے پہلے انہیں بے خبر کیوں رکھا، اتنے سال میں کبھی ان سے ملنے نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے تمام رویے، سب تلخ باتیں سب بھلا کر وہ پھر سے ممی پہ چڑھ دوڑیں گے، اور نتیجتاً ممی ہرٹ ہوں گی۔ میں ممی کو مزید دکھی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ثانیہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، جہان، اگر ہر چیز بالکل ویسے ہی ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، اور وہ واقعی تمہاری ممی کو پھر سے ہٹ کریں، تب بھی وہ اتنی مضبوط تو ہیں کہ بہادری سے مقابلہ کر سکیں، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تم صرف اپنے رویوں کی صفائی دے رہے ہو، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ تم بتاؤ کیا ہے اصل وجہ؟ اس نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے ثانیہ سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم جب انہیں بتاؤ گے کہ تم صرف ایک آرمی آفیسر نہیں بلکہ ایک جاسوس بھی ہو، اور وہ اس پر رد عمل ظاہر کریں، تب بھی تم آدھے گھنٹے میں انہیں مطمئن اور قائل کر لو گے۔ نہیں، میں انہیں قائل نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے بوجھتے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے جاسوس سے نہیں کریں گے جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہو، جو ان کی بیٹی کے ساتھ نہ رہے بلکہ کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے نام کے ساتھ زندگی گزارے، جو وہاں مر بھی جائے تو مہینوں ان کی بیٹی کو پتہ نہ چلے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ اذیت سے کہتے ہوئے وہ کرسی پہ ذرا پیچھے کو ہوا۔ آنکھوں کے سامنے روح کو زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا تھا۔